إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتفكرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کے خالق و مالک و داتا ہے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکت سے سرور کونین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس نبی محترم نے دین اسلام کے ایک ایک حرف کو اس کی ایک ایک پڑھائی کو ہم تک پہنچا دیا اور جو دین میرے اور آپ تک اللہ کے رسول نے صحابہ کے توسل سے پہنچایا ہے اس کے اندر دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے ایک کو قرآن کا بیان ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث کہلاتا ہے اور خالق و مالک اپنے قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ نے اٹھایا قیامت کی دیوار تک قرآن کا کوئی حرف کوئی زبر
کوئی زید، کوئی پیش، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی کوئی آگے پیچھے کرنے کی ضرورت کرے گا تو کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جن کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی آیات کو ان کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ جس نقطے کی کوئی چینج کرنا چاہے گا وہ حفاظ کرام، وہ قرۂ کرام اس کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ آسمان والے رب نے لیا ہے، اسی طرح میرے نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو کہ حدیث رسول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی ہے، یہ تو 2، 2.5 یا 3 صدیاں بعد لکھی گئی ہے، اس کے ذہن میں یہ ایسا خطور ہے جس کو کھرچنے کے لیے میں نے آج اس موضوع کی نشانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن، ذکر۔ اس سے قرآن مراد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس قرآن کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی توضیح یہ آپ کے ذمے میں نے لگائی ہے۔ اب جو بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ نے لیا ہے، پھر میں تیرے اے میرے نبی تیری زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کی بھی حفاظت فرما، اور ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو آسمان والے رب نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو کیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت، یہ 2 چیزیں میرے اللہ نے ایک ساتھ ہی اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ نبی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا، اس کی زبان سے اگر تکلم ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، کلمات نکلتے ہیں، جملے بنتے ہیں، کلام بنتا ہے، مفہوم سمجھ آتا ہے، لوگ تفسیر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی کتابوں پہ نوٹ کرتے ہیں، اپنے اوراق کے اوپر اس کو لکھتے ہیں، میرے نبی اسی کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بات جو اللہ کے رسول نے نطق کیا، تکلم کیا، اپنی زبان سے کچھ الفاظ بولے، وہ جملے بنے، وہ کلام بنا، اس کے معنی بنے، مفاہیم بنے، دنیا نے پڑھا، لوگوں تک پہنچایا۔ آج دین وہی محفوظ ہے، وہی ہم تک پہنچا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر ہمارا نبی ہمارے اوپر اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے یہ کہہ دیتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارہ کو کاٹ دیتا۔ میرے نبی کے بارے میں اگر میرا رب یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ میرا نبی میری وحی کے بغیر نہیں بولتا، میری مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے
کہ ہم کہیں کہ حدیث تو 2-3 صدیاں بعد لکھی گئی ہے، حدیث اللہ کے رسول کے زمانے سے لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے کہ اے میرے نبی اپنی زبان سے ان کو کہہ دیجیے۔ کہنا کیا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ ان کو کہہ دو میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، اپنی زبان سے جب تک میرے رب کی طرف سے وحی نہ ہو جائے میں کوئی جملہ بولنے کا مجاز نہیں رکھتا۔ تمام کے تمام کلمات، تمام کے تمام وہ جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ایسے ہی حدیث بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ پر کتاب قرآن نازل کیا، والحکمہ اور حکمت کو بھی نازل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وَذَكَرَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرْآنُ، جو اللہ نے کتاب بیان کی ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ فَذَلِكَ السُّنَّةُ، اللہ نے جو حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے میرے نبی کی سنت مراد ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مراد ہے۔ اور کہا کرتے تھے لوگوں جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، جن علماء کو میں علماء سمجھتا ہوں، ان سب کے منہ سے میں نے یہی سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کیا کرو، والحکمہ اور حکمت کی بھی تلاوت کیا کرو، اس کا بھی ذکر کیا کرو۔ اور حکمت سے کیا مراد؟ امام طبری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وَاذْكُرْنَ مَا يُقْرَأُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَيَعْنِي بِالْحِكْمَةِ مَا أُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْكَامِ دِينِ اللَّهِ وَلَمْ يَنزِلْ بِهِ قُرْآنٌ وَذَلِكَ السُّنَّةُ، کہ جو اللہ نے کہا ہے آپ کے گھروں میں جو حکمت پڑھی جاتی ہے اس سے مراد اللہ کے رسول کی طرف کی جانے والی وحی ہے، اس وحی سے مراد سنت ہے، اور اس سنت کی تلاوت کرنا اور اس سنت کو پڑھنا، اس کو محفوظ کرنا یہ بھی دین کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ مطلوب وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ وحی غیر مطلوب وہ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی، لیکن اس کی بعض دعاؤں کی، بعض احادیث کی تلاوت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے قرآن کی ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی دعائیں ہیں، جیسے ہم قرآن میں سے سورۃ فاتحہ قیام میں پڑھتے ہیں، رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، سجدے میں ہم دعا پڑھتے ہیں، تشہد میں ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں، ان کی بھی تلاوت نماز کے اندر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان نہیں لاتے
اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے یا اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اب اللہ کے رسول نے جو حرام کیا ہے وہ کہاں موجود ہے؟ کہاں سے ملے گا بھائی؟ حدیث سے۔ کہاں سے ملے گا؟ سنت سے۔ کہاں سے ملے گا؟ حکمت سے۔ یہ تین الفاظ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں بولے جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے ایسے حدیث محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، بہتے ہوئے خون کو حرام کیا ہے، اور بھی جو حرام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، ہم نے تلاوت کی، ہم نے یاد کیا، لیکن حدیث میں جو حرام کیا ہے وہ کہاں ہے؟ جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر فاکلہ حرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کچلی والا درندہ حرام ہے، ہر جبڑ کے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ یہ ہمیں حدیث بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، قرآن نے نہیں بتایا، حدیث بتائے گی۔ قیام میں کھڑے ہیں، رفع الیدین کر کے، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ رفع الیدین کرنے کے کتنے طریقے ہیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ قرآن خاموش ہے، جس طرح قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے۔ رکوع میں جانا ہے، رکوع کی کیفیت کیا ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، کیفیت کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے پھر کیا پڑھنا ہے، دوبارہ سجدے جانا ہے پھر کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیفیت کیا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کون بتائے گا؟ قرآن خاموش ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بتائے گی۔ تشہد میں بیٹھے ہیں، دعائیں کون سی پڑھنی ہے، تشہد کیسا کرنا ہے، تورک میں بیٹھے ہیں، تورک کے کتنے طریقے ہیں، قرآن خاموش ہے، یہ حدیث بتائے گی۔ قرآن کو اگر لے کے حدیث کو پسے کچھ ڈال دیا جائے، شریعت اسلامی کی روح مسخ ہو جائے گی۔ ہم سمجھیں کہ ہم قرآن کو لے لیتے ہیں اور حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، ناقص دین مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے نبی، جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو آپ جلدی جلدی اس کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ قرآن آپ کو یاد کروانا، اس کو جمع کرنا، اس کی تلاوت کروانا، یہ میں اللہ کے ذمہ ہے، آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر جب ہم قرآن آپ کے اوپر نازل کر دیں، آپ اس کو حفظ کر لیں، آپ یاد کر لیں، اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے اور اس ذکر کی تبیین، اس کی وضاحت آپ کیجئے، اور اللہ کہتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان، اس کی وضاحت میں اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تبیین اللہ کے رسول کرے، وضاحت اللہ کے رسول کرے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ زکوٰۃ کا میرے رب نے حکم دیا ہے، کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے، کس چیز میں سے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کون بتائے گا؟ قرآن خاموش، حدیث بولے گی، حدیث کو چھوڑا جائے گا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ چل سکے۔ 5 اونٹ ہو جائیں، شریعت کہتی ہے 1 بکری زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 30 گائیاں ہو جائیں، شریعت کہتی ہے 1 سال کا 1 بچڑا دینا ہے۔ اگر بکریاں 40 ہو جائیں، شریعت کہتی ہے 1 بکری زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو،
2.5 اس کی زکات دینی پڑے گی. 52.5 تولے چاندی ہو 2.5 اس کی زکات دینی پڑے گی. اسی طرح آپ اپنی زمین کے اندر کوئی اناج بوتے ہیں، شریعت یہاں پہ قرآن کہتا ہے زکات دو، اور حدیث کو اگر خاموش کروا دیا جائے، آپ مجھے بتائیں ہم اپنی فصل کی زکات کیسے دیں گے؟ وہ آلات جن کو استعمال کر کے ہم اپنی فصل کو پانی لگاتے ہیں، موٹر پمپ کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، انجن کے ذریعے، جو بھی چیز ہم استعمال کریں، شریعت کہتی ہے وَمَا سُقِيَ بِالنَّوْحِ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، جن کے اوپر محنت اور مشقت کی جاتی ہے، پھر فصل کو سیراب کیا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا. جس کا یہ حساب آسمانی برسات پہ ہے یا زمین نرم ہے، خود بخود نیچے سے پانی سینچ کر کے اپنے آپ کو اگاتی ہے، شریعت کہتی ہے 10واں حصہ ادھر سے زکات دیا جائے گا. قرآن خاموش ہے، حدیث بتا رہی ہے اگر قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑا جائے گا ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. روزے کی طرف آ جائیں، روزے آنے والے ہیں انشاءاللہ. اگر اللہ نے توفیق دی ہماری زندگی رکھی تو انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پہ ویسے فرض ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض ہوئے. مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. صرف شریعت میں قرآن کے حصے میں روزہ رکھنے کا تقاضا ہے. بتاؤ اب روزہ کہاں سے لے کے کہاں تک مکمل کرنا ہے؟ روزے کے اندر ممنوعات کیا ہے؟ روزے کے اندر جائز امور کون سے ہیں؟ روزہ کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، کن امور کے اندر باقی رہتا ہے؟ روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ قرآن خاموش، حدیث بتائے گی. قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑیں گے ہمارے دین کے جو ارکان اسلام ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتے. حج کی طرف آ جائیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جن کے پاس استطاعت موجود ہو وہ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے سفر کریں. سفر کب کریں گے؟ جب استطاعت ہوگی. استطاعت کی کتنی قسمیں ہیں حدیث بتائے گی. استطاعت مالی بھی ہونی چاہیے، استطاعت بدنی بھی ہونی چاہیے. اب حج کیا ہر سال فرض ہے جس کے اوپر استطاعت موجود ہے؟ حدیث بتائے گی نہیں، ہر سال حج فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے وہ نوافل شمار ہوں گے. حدیث بتائے گی آپ نے مینا کب جانا ہے، کب وہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ کب پہنچنا ہے، مزدلفہ سے کب نکلنا ہے، میدان عرفات میں کب پہنچنا ہے، بیت اللہ کے طواف جو کرنا ہے، چکر کاٹنے ہیں. 7 چکر ہیں، پہلے 3 چکر کیسے ہیں، باقی 4 چکر کیسے ہیں، سعی کرنی ہے. سعی کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہاں پہ دعائیں کون سی پڑھنی ہے، ذکر اللہ کا کون سا کرنا ہے. قرآن خاموش، حدیث بتائے گی. قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑو گے دین اسلام کا اصل چہرہ مسخ ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کو بھی اسی طرح حفظ جان بنائیں جس طرح ہم لوگ قرآن کو اپنے لیے حفظ جان بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جن کے دماغ کے اندر یہ فطور ہے، جن کے ذہنوں میں یہ جنون ہے کہ حدیث تو 3 صدیاں بعد لکھی گئی تھی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں علماء کی طرف آیا کرو تاکہ تمہارے ذہن کے اندر سے اشکالات ختم ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہتے ہیں کنت اکتب الحدیث، میں اللہ کے رسول کی ساری باتیں لکھ لیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کی بات اور صحابی لکھے جس کو حدیث کہتے ہیں. صحابی رسول لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں فنہتنی قریش، مجھے قریشیوں نے پکڑا. تو اللہ کے بندے آپ اس کام پہ لگے ہوتے ہیں. بسا اوقات اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ کے رسول پریشان ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں. آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں. نہ لکھا کرو.
کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کیونکہ بڑوں نے کہہ دیا تھا. میں نے کہا کیا لکھنا ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے میں نے یہ بات رکھی. اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا. مجھے قریشیوں نے کہا ہے نہ لکھا کرو. بسا اوقات اللہ کے رسول غصے میں، بسا اوقات اللہ کے رسول خوشی میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد کی جان ہے. اکتب لکھا کرو عبداللہ، لکھا کرو. فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا حق، میں محمد کے منہ سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا کرو. یہ میرے نبی خود حکم دے رہے ہیں، دور نبوی ہے، اللہ کے رسول سے استفسار ہوا ہے، آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں عبداللہ لکھا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں. صحیفہ حمام بن منبہ، اس کے اندر 138 احادیث موجود تھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو لکھوائی تھی. ابو ہریرہ کون ہیں؟ 5374 احادیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہا کرتے تھے لوگوں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی احادیث مجھے یاد ہے، میں یاد کیا کرتا تھا، سوائے اس بات کے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص وَكَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ حدیثیں لکھ دیا کرتے تھے، میں حدیثیں لکھا نہیں کرتا تھا. وہ یاد کرنے کے لیے حدیثیں محفوظ لکھ کے کر لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس موجود ہے، کہتے اللہ کے رسول مجھے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آپ حدیث بیان کرتے ہیں، میں سنتا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں، اللہ کے رسول کو نسخہ بتا دیجئے. آپ نے کہا چادر پھیلائیے. ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھا دیا، میرے نبی نے دعا کی اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد آج تک مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول اس قدر احادیث کو یاد کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 535 فیصلے کیے جو قضایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتابیں اتنی موٹی لکھی گئی ہیں، محفوظ پڑھے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، اللہ کے رسول نے چند سکوں کے اندر اس معاہدے کو اپنے صحابہ کو لکھوایا ہے. کافروں کے بھی سگنیچر ہوئے اور اللہ کے رسول کے بھی سگنیچر ہوئے، وہ معاہدہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی نے اپنی زندگی میں لکھوایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے حدیث سے میرے نبی اپنی زندگی میں لکھوا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. کافروں نے اعلان کر دیا جو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. سراقہ بن مالک بن جوشم اللہ کے رسول کے پیچھے لگے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، حملہ کرنے والے تھے، ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، میں باپ کا پیچھے سے چلوں گا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ان کا گھوڑا نکلا. پھر ظلم جب اپنے عروج پہ ہو پھر واپس پلٹے اللہ کے رسول کی طرف، پھر حملہ کرنا چاہا، پھر ان کے گھوڑے کے قدم زمین کے اندر دھنس گئے. پھر اللہ کے رسول سے دعا کروائی، آپ نے پھر دعا کی، گھوڑا پھر نکلا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں، جب آپ مکے کو فتح کریں تو آپ مجھے امان دے دیں گے، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں نے تجھے امان دی. کہا نہیں ایسے نہیں مانوں گا، مجھے لکھوا کے دو. کہا ابو بکر میری طرف سے یہ آرڈر ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم کو امان لکھ کے دے دو. میرے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر سے لکھوا کے ان کو دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے نبی اپنی زندگی کے اندر احادیث کو محفوظ کروا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں پہنچے ہیں، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع
یہ 3 یہودیوں کے قبیلے وہاں پہ موجود تھے. اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے 54 دفعات کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا موجود تھا، اور اللہ کے رسول کافروں کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے اندر لکھوا رہے تھے. یہ ان ظالموں کے منہ پہ کالت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے زمانے میں لکھی گئی، آپ نے لکھوائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک اس کا ریکارڈ محفوظ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر صحیفہ صادقہ بھی لکھا گیا ہے. ابو خبیل تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہم گئے اور ہم نے ان سے پوچھا ای المدینتین یفتح اولا، روم اور قسطنطنیہ ان میں سے پہلا شہر کون سا فتح ہوگا؟ کہتے ہیں یہی سوال ہم نے اللہ کے رسول سے بھی کیا تھا. ایک صحیفہ نکال کے اس کو پڑھنے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہرقل کا شہر قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا. لکھا ہوا وہ لکھی ہوئی عبارت وہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں لکھائی تھی. آپ نے اپنی زندگی کے اندر حدیث کو محفوظ کروایا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس آئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حدیث کو نہیں لکھوایا، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں میرے نبی نے اپنی زندگی میں حدیث کو کیسے محفوظ کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ اور بھی لکھوایا جو سیدنا علی بن ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا، صحیفہ علی بن ابی طالب. کسی نے سیدنا علی سے پوچھا علی کیا اللہ کے رسول نے آپ کے ساتھ پرسنل کے اندر کوئی بات کی ہو جو کسی کو نہ بتائی؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات ہے، ایک صحیفہ نکالا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دیت کے احکامات اور قیدیوں کو آزاد کرنے کے احکامات ہمیں لکھوائے تھے. وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور آپ نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ لکھا ہوا موجود تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیفہ موجود تھا. عبداللہ بن ابی اوفا، صحیفہ وائل بن حجر، صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیفہ سعد بن عبادہ، اور خطبہ حجۃ الوداع صحیفہ سعد بن عبادہ. کتنے ایسے صحائف جو اللہ کے رسول سے سن کے صحابہ نے محفوظ کیے ہیں. اور آج کل کے کچھ ظالم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حدیث لکھوائی. آپ تشریف فرما ہیں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول نے مکہ معظمہ میں کھڑے ہو کر کے قتل و غارت گری کی مذمت کے اندر اچھا خاصا لمبا خطبہ دیا. ابو شاہ یمن سے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا ہوا تھا. اللہ کے رسول جب خطبہ دے کے فارغ ہوئے، ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ کا خطبہ بڑا پسند آیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، میرے صحابہ ابو شاہ کو یہ سارے احکامات لکھ کے دے دو. آپ نے اپنی زندگی میں محفوظ کروایا ہے اور اللہ کے رسول نے لکھوا کے ابو شاہ یمنی کو دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی ممالک کے بادشاہوں کی طرف خط لکھے. 104 وہ خط بنتے تھے. الرسائل النبویہ کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور ان کے اندر اللہ کے رسول کے وہ 104 خطوط محفوظ ہیں. آپ نے اپنی زندگی کے اندر لکھوائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے اس طرح میرے نبی کے صحابہ نے حدیث کی حفاظت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میں محمد کا فرمان سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. یاد کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث کو اپنے سینے میں جگہ دیا کرو، یاد کیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معقول تھا.
اللہ کے رسول جو بھی اپنی زبان سے الفاظ نکال کے اس کو لکھ لیتے. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اننا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لوگ یاد کرتے تھے اور ہم انہی میں سے ہوتے تھے جو اللہ کے رسول کے فرمودات کو یاد کیا کرتے. صحابہ یاد کرتے, حفظ کرتے. اور آج بھی آپ دیکھیں علماء کرام جو زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. مسندیں بہت اجڑ گئی ہیں. بڑے علماء 2020 سے لے کے اب تک چلے گئے ہیں. میرے عزیزان, بوڑھوں کی قدر گھر کے اندر کم ہو جاتی ہے, لیکن علماء جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی قدر بڑھ جاتی ہے. لوگ ان کو لے کے اپنی مسندوں کی زینت بناتے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کریں. ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نضر اللہ امرأ, میرے نبی نے دعا دی ہے کہ میرے فرمان کو یاد کرے, اے میرے رب اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو علم حاصل کرنے کے لیے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے, میرا رب اس کے لیے جنت کی شاہراہیں آسان فرما دیتا ہے. کچھ لوگ اگر کہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث محفوظ نہیں تھی, کچھ چیزیں یاد کروانے آیا ہوں. حسین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں میری یہ حالت ہے, اگر میرے پاس کوئی آدمی آ کے بیٹھ جائے تب تک میں اس کو جانے نہیں دوں گا جب تک اللہ کے رسول کی 20,000 حدیث اس کو سنانا نہیں. میرے نبی کی حدیث محفوظ کیسے نہیں ہے؟ اسی طرح یزید بن ہارون کہا کرتے تھے صرف مجھے کھانا کھا لینے دو, کھانا کھا کے میں تر و تازہ ہو جاؤں گا, پھر مجھے بٹھا دینا, جب تک میں اللہ کے رسول کی 24,000 حدیث تم کو سنا نہ دوں میں دم نہیں دوں. یہ ائمہ محدثین ہیں. ابو بکر بن ابی داؤد کہا کرتے تھے جب میں سویا ہوا ہوں تو مجھے اٹھا کے بٹھا دو, میں وضو کر کے تازہ دم ہو کے اللہ کے رسول کی 36,000 حدیث تمہیں سنا کے اس کے بعد وضو کروں. محدثین نے اللہ کے رسول کی حدیث ایسے ہی بچی ہے. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ 7 لاکھ احادیث کو یاد رکھنے والے تھے. 7 لاکھ احادیث. اور کہا کرتے تھے لوگوں مجھے صرف قرآن مجید کی قرات سے متعلقہ 10,000 احادیث یاد ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی. اور کون امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمت قبر کو بناصل فرمائے. ایک دن تشریف فرما تھے, کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کو کتنی حدیث یاد ہیں؟ کہنے لگے بس 7 لاکھ مجھے یاد ہیں. وہ جو پوچھنے والا تھا وہ بھی کوئی بادشاہ ہی ہوگا. کہنے لگا بس, کہا 7 لاکھ یہ ہیں, ان میں سے 10 قرات سے متعلقہ ہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ آپ کو 7 لاکھ حدیث یاد ہیں, پھر آپ نے ان کو حاصل کرنے کے لیے سفر بھی بڑا کیا ہو؟ کہنے لگے ہاں 30,000 میل جو میں پیدل چلا ہوں وہ اس اللہ کے رسول کی احادیث کو دینے کے لیے چلا. پوچھنے والا کہنے لگا بس؟ کہنے لگے ثم ترکت العد, پھر میں نے گننا ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے پتہ نہیں کتنا سفر اللہ کے رسول کی حدیث کو لینے کے لیے پیدل کیا ہوا ہے. محدثین کی جماعت. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری کا خلاصہ لکھا ہے. یہ صحیح بخاری خلاصہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے. 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو بیک وقت حفظ تھے. امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں جس کا یہ دل چاہے وہ جنت کے باغیچے میں آئے, آؤ میں اس کو اللہ کے رسول کی احادیث سناتا ہوں, جب تک 70,000 احادیث سنا رہوں گا میں کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہوں گا. کون تھے امام اسحاق بن راہوے؟ امام بخاری کے استاد مجلس میں بیٹھے ہیں. ایک دفعہ آپ نے دل کا اظہار کیا لو جمعتم کتابا مختصرا بصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شاگردوں میری یہ خواہش ہے اگر تم میں سے کوئی اٹھے اور اللہ کے رسول کی احادیث جو صحیح صحیح ہے اس کو لکھ کے
اور اس کا ایک مجموعہ تیار کر دے. امام بخاری کہتے ہیں فَأَثَّرَ ذَلِكَ فِي قَوْلُهُ فِيَّ، ان کی یہ بات میرے دل کے اندر اثر کر گئی. پھر 16 سال کے عرصے کے اندر میں نے صحیح بخاری کو لکھ کے امت کے حوالے کر دیا. کس کس امام کی بات کی جائے جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا ہے اور احادیث کے مجموعے تیار کیے ہیں. امام حماد بن اسامہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں 1,00,000 احادیث وہ ہیں جو میں حماد نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. پھر بھی کوئی کہے کہ احادیث لکھی نہیں گئی، اس کو یہ ہوش ہونی چاہیے کہ محدثین نے کس قدر محنت کی ہے اس چیز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اللہ کے رسول کی احادیث کی خاطر اس قدر تکلیف میں رہے ہیں کہ لوگوں نے طرح طرح کی سزائیں دی ہیں، ایک ہی وقت کے اندر 10,00,000 احادیث ان کو یاد تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو 10,00,000 احادیث یاد تھی؟ کہنے لگے میں نے اور امام احمد نے دونوں نے بیٹھ کے 10,00,000 احادیث کا دور کیا. تو راوی کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا جس طرح امام احمد کو 10,00,000 حدیث یاد تھی اسی طرح امام عبداللہ ابن مبارک کو بھی 10,00,000 حدیث یاد تھی، اسی لیے دور ہو رہا. اس قدر علماء نے، اس قدر محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عبادت کی ہے. اصل میں مسئلہ حدیث میں بسا اوقات نہیں ہوتا، لوگوں کو مسئلہ میرے نبی کے صحابہ سے ہے. کبھی کسی کے اوپر تان شروع کر دیا، کسی کے اوپر تشریح شروع کر دی. مسئلہ اس بات میں ہے وہ حدیث کو برا نہیں کہہ سکتے، وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں تاکہ لوگ ان صحابہ سے حدیث نہ لیں. جب صحابہ مطعون ہو جائیں گے، صحابہ تان زدہ شخصیات ہو جائیں گی تو حدیث بالاولیٰ تان زدہ ہو جائیں گی. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. جب کسی بدبخت کو دیکھو جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، سمجھ لیا کرو وہ زندیق انسان ہے، زندیق. اسی طرح امام بشر بن حارث رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اعمال کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا، سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، مجھے اپنے نیک اعمال میں سے جو سب سے زیادہ وزنی عمل لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ محبت کری. کہا کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ آیت ایمانی حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. جو بندہ مسلمان اور مومن ہوتا ہے وہ نبی کے انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو منافق انسان ہوتا ہے وہ نبی کے کسی صحابی سے محبت نہیں رکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس سے اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری کائنات کی لعنت بستی ہے. 110 کے اندر 110 ہجری میں آخری صحابی وفات پائے ہیں، پھر بھی کوئی کہے کہ 200-300 سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں، صحابہ نے ان کو حفظ نہیں کیا تھا، صحابہ نے یاد نہیں کیا تھا، اس کو اپنے دماغ سے اس خطوط کو کھرچنا چاہیے. حجیت حدیث، حدیث کو دلیل بنانا، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کو محفوظ کرنا، یہ صحابہ نے اپنے لیے حفظ جان بنایا ہوا تھا. مدینے کی گلیوں میں ابو ہریرہ پیٹ کے بل گرے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے جن ابو ہریرہ، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ، ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لوگوں میں دیوانہ نہیں ہوا، میں مجنون نہیں ہوا، میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ کے رسول کی حدیث کو لینے کے لیے بیٹھا ہوں. حدیث کو لینے کے لیے نبی کے صحابہ سے لے کے آج تک علماء و محدثین، شیوخ الاحادیث اور اسی طرح سلف صالحین نے بڑی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں اور حدیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے.
آج تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے پکڑتے ہیں، ٹک ٹک کیا بس کہتے ہیں میں بھی مفتی بن گیا، دو مقالے پڑھ لیے کہتے ہیں میں بھی فتویٰ دینے کے قابل بن گیا ہوں، میں بھی بڑا عالم بن گیا ہوں، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، کوئی اور ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، کہتا ہے بس میں مفتی گھر میں بیٹھ کے بن گیا ہوں۔ ذہن میں رکھنا قرآن و حدیث کا علم اس کے اندر سند شرط ہے، اور صلی اللہ کے رسول تک پہنچانا یہ بھی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے وہ سمجھے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو بس موبائل پہ بیٹھا یاد کر کے پڑھ کے میں بہت بڑا عالم اور مفتی بن گیا ہوں، وہ فتنے بات تو ہو سکتا ہے، وہ پکا مومن موحد اور عالم کبھی نہیں ہو سکتا۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔